رحم اللہ من قرأ الفاتحہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آواز بیان سے قبل آپ سے ایک بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ توحید کی طرف فرما کر مرحوم مغفور سے باقر رضا ابن سید واری حسین مرحوم مل کے صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. میرے خیال سے فضا خالی ہے، اگر وہ مومنین جو راستے کے حصے میں بیٹھے آگے آ جائیں تو ہم بھی ان کے دیدار کا شرف حاصل کر سکیں. بعض بلند صلوات. موسم میں گرمی ہے، کوئی شک نہیں، دعا کیجیے جتنی دیر گفتگو رہے آپ کے درمیان کچھ ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ وہ حاصل ہو سکیں. قرآن مجید کی
ایک مشہور و معروف آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ بتاتا ہے ہم نے موت دی کیوں، ریزن ہی بتاتا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ موت ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ قیامت میں تمہارے عمل کا اجر دیا جا سکے۔ اور انما کا جو حرف استعمال ہوا ہے، جو حسر کے معنی میں کوئی تاکید کے طور پہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت کی وجہ یہ ہے تاکہ تمہارے عمل کا تمہیں اجر دیا جا سکے، اس لیے موت۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی صرف نگاہوں کا ایک دھوکہ ہے، جس کو آسان لفظوں میں کہا جائے زود گزر ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ سے مراد یہاں زود گزر، تو گزر جانے والی دھوکے والی پونجی جو کہا گیا ہے، جو تعبیر ہے، اس کا معنی ہے، مفہوم ہے، جس کو ہم نے کہا کہ ایک زود گزر دنیا ہے۔ اسی دنیا سے ایک میسج ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ جو حیات اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری نگاہوں میں اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیے اسی دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، وہ چاہے خیر ہو اور چاہے شر ہو، یہ الگ لفظ ہے۔ اسی دنیا کے لیے ہم کچھ کیا نہیں کرتے، سرمایہ گزاری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اچھے سے اچھے مکان بناتے ہیں، اچھے اچھے زندگی کے مراتب طے کرتے ہیں، بہتر سے بہتر سلیقے زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جس دنیا کو خدا نے زود گزر کہا ہے، نگاہوں کا ایک دھوکہ کہا ہے، جب اس دنیا کی قیمت اور ویلیو ہماری نظروں میں اتنی ہے کہ ہم اسے اتنا سجاتے ہیں، تو جو حقیقی دنیا ہے اس کے لیے کیسا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایسا نہیں کہ اس دنیا میں آباد ہونے کو برا کہا گیا۔ اگر اس دنیا میں آباد ہونا بری چیز ہوتی تو خدا ہمیں اور آپ کو پیدا ہی تو کرتا۔ اس لیے جب اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمیں 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، 3 سوالوں کے جواب۔ جیسے جیسے یہ آپ کے سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی زندگی سمجھتی جائے گی۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور کہاں جائیں؟ انہی تینوں سوالوں کا جواب نہیں آیا تو اسی آیت میں ہم کہاں سے آئے ہیں ایک سوال ہے، ہر کسی کو جاننے کہاں پر ہم کہاں سے آئے۔ دوسرا سوال ہے کیوں آئے۔ تیسرا سوال ہے جانا۔ اگر انسان انہی 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی نمونہ ہو جائے، لائف آئیڈیل ہو جائے۔ اور یہ حق ہر کسی کا ہے کہ اپنے بارے میں جانے،
کیونکہ جس دن انسان اپنی اس حقیقت کو جان جائے گا اپنے رب کو پہچان جائے گا. ہے نا حدیث من عرف نفسہ فقد عرف. اللہ کو پہچاننے کے لیے کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو پہچاننے کے لیے دلیلوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معلومات کا اضافہ الگ چیز ہے. اللہ کہتا ہے خود کو دیکھو، خود کو پہچانا، اپنی حقیقت کو سمجھو. جیسے جیسے خود کو پہچانتے جاؤ گے اپنے خدا کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ گے. اگر آج دنیا میں کوئی خدا کو نہیں پہچان سکا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچان سکتا ہے. جو خود سے غافل ہے وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، اور جو خود کو پہچان لے گا خدا سے غافل نہیں جائے گا. تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، ہمیں وجود عطا کیا. یعنی ہم معدوم تھے، ہمیں موجود کیا. عدم سے وجود ایک مرحلہ کمال. اللہ کے نظام میں صرف کمال ہے، زوال نہیں. نظام الہی میں کمال ہے، زوال نہیں. نہیں تھے، نہیں سے ہاں میں تبدیل کیا. یعنی ہمارے وجود میں جو نقص تھا، جو نقص محض تھا، اسے کمال کی طرف جو ہے بڑھایا. کمال عطا کرنے کے بعد جو ہمیں زندگی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں زوال خدا نہیں لانا چاہتا. اس کے سسٹم میں کمال ہے، زوال. بچپنا تھا، گرتے تھے، سنبھلنے کا سلیقہ آ گیا تو جوان کہلائے. جب مکمل جوان کہلائے اس کا مطلب سینہ چوڑا ہو گیا، بازو ہمارے جو ہے وہ کشادہ ہو گئے. آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کی لائف کو جھکانا شروع کر دیا. یہ جھکا نہیں رہا ہے، کمال کے ایک اور مرحلے کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. خدا گراتا نہیں ہے، خدا ہمیشہ اٹھاتا ہے، پر اٹھاتا بھی اسی کو ہے جس کو جھکنے کا سلیقہ آ جائے. ایک سلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. میں بات کو دور نہ ہو جائے موضوع سے، اس لیے وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا. صرف آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا بچتا ہوں. اکثر چہرے جن سے میں آشنا ہوں یہاں پر وہ ہے جو بہرحال زندگی کے بہت سے تجربے بھی ہیں اور تعلیم کے مختلف مراحل دیکھے. پروردگار کے نظام میں زوال نہیں ہے، کمال ہے. وہ نہیں چاہتا زوال، کیونکہ وہ کمال مطلق ہے. جو ذات کمال مطلق ہے اس کے ہاں زوال معنی نہیں رکھتا. خود ہمارے اسٹرکچر آف باڈی کو جو اس نے ترتیب کیا ہے اس میں بھی کمال کے جوہر دکھائے. صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کمال کیسے مل رہا ہے. تو اللہ جب کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اس دنیا میں لایا ہے تو ضائع کرنے کے لیے نہیں، کمال کی طرف بڑھنے کے لیے. اس لیے بار بار کہا کہ دنیا مقدمہ ہے اس دنیا کے لیے جسے بعد میں حاصل کرنا ہے. تو اللہ دنیا میں لایا کیوں لایا؟ یہ دنیا میں کیوں لایا؟ اس لیے لایا تاکہ جو کمال آپ کے اندر رکھا تھا اس کا مظاہرہ ہو. اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرو تاکہ دنیا تمہیں دیکھ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے جب مخلوق اتنا معیاری ہے تو خالق کتنا معیاری ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے اپنی اس صلاحیتوں پہ سجدہ شکر کرے. صلاحیتیں تو خدا نے اس سے زیادہ رکھی ہیں. انسان جتنا متوجہ ہو سکا ہے اتنا ہی لاتے شکر ہے. ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے، اس نے پیدا کیا ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس نے اپنے اثرات بھی ڈالے ہیں. اس لیے تو انسان کو مظہر الہی کہا جاتا ہے. اللہ کا مثل نہیں ہو سکتا پر اللہ کا مثل تو ہو سکتا ہے. مثل مظہر کو کہتے ہیں. عبدی اطعنی،
اجعلک مثلی، پڑھا نہیں پڑھا آپ نے؟ حدیث قدسی ہے، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا۔ میم سے لام مثل، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مثل ہو سکتی ہے، ثانی سے مراد یہاں مظہر ہے، مثل نہیں مظہر۔ تو پروردگار کہتا ہے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تمہیں اپنا مثل قرار دوں گا، میں تمہیں مثل قرار دوں گا۔ اور کیا ہے حدیث کا مسلسل انداز گفتگو کا، وہ کہتا ہے کہ انا حی، میں زندہ ہوں، لا اموت، میں کبھی مر نہیں سکتا، اجعلک حیا لا تموت، میں تمہیں بھی ایسی زندگی عطا کر دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اجعلک حیا لا تموت، اس کا یہ مطلب نہیں جو خدا ہو گیا، وہ اللہ کرے میں تمہیں بنا دوں گا۔ اس کا مطلب اگر میں کچھ بنا ہوں تو فر ہوں، اصل خدا ہے۔ جب رشتے میں اصل و فر کا تعلق ہو جائے تو پھر وہاں کوئی چیز مثل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری اطاعت کر، میں تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کون ایسا باپ ہے جو یہ کہتے کہ میں اپنے بچے کو سنوارنا نہیں چاہتا، اپنے بچے کو بنانا نہیں چاہتا، اپنے بچے میں کمال نہیں دیکھنا چاہتا؟ باپ صاحب کمال ہو، کتنا بھی باپ صاحب کمال ہو، مگر کوئی ایسا باپ ہو جو بتا دے کہ میں اپنے اندر کمال آنے کے بعد اپنی نسل میں کمال نہیں آنے دینا چاہتا، بلکہ ہر باپ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے میں وہ تمام کمالات لائے جا سکیں جو ممکن ہے اس میں لائے جائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا سوچنے لگے کہ بیٹا کس کا ہے۔ تو ہر باپ جب یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد میں کمال کو منتقل کرے، جو خالق نہیں ہے وسیلہ خلقت ہے، تو جب وسیلہ خلقت میں اتنا حوصلہ اور جذبہ ہے تو جو حقیقی خالق ہے اس کا جذبہ کیسے ہوگا؟ اس لیے خدا کمال کے راستوں کو کسی لیے کو روکتا نہیں ہے، اور ارادہ جو اللہ کا یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے میرے بندے ہونا، تو صرف بندہ ہونا کافی نہیں، اطیع، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، صرف مجھ سے نسبت رکھنا کافی نہیں ہے۔ مجھ سے نسبت رکھتے ہو تو اپنے اندر حرکت پیدا کرو، کیونکہ جہاں حرکت ہے وہیں برکت ہے۔ تو صرف نسبت کافی نہیں ہے، نسبت کے ساتھ ساتھ جمود سے نکل کے حرکت پیدا کرو۔ جب تحرک پیدا ہوگا، حرکت پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی، جہاں انسان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو وہیں کمال کے راستے ملتے ہیں۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں انا حی لا اموت، میں وہ خدا ہوں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اجعلک حیا لا تموت، تو میں تمہیں بھی ایسا زندہ بنا دوں گا جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ خدا کا وعدہ، یہ وعدہ سچا ہے نہیں، یقیناً سچا ہے، صرف ہماری ذمہ داری اطاعت ہے۔ اطاعت کر کے تو دیکھیے اللہ ایسی زندگی دے دے گا کہ انسان کتنا بھی کوشش کر لے، مارنے کی کتنی کوشش کر لے، انسان ہار جائے گا مگر اسے مار نہیں سکے گا۔ شاید یہی وجہ تھی یزیدیوں نے امام حسین کا گلا تو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد سوچا تھا کہ حسین مر گئے، مگر نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے بول کے بتا رہا تھا جو جسے خدا زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ سرور دے محمد آل محمد پر۔ جسے خدا زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک پوری لمبی گفتگو ہے کہ امام حسین کے سر میں تلاوت کو کی، ظاہر اس میں گفتگو تو ایک پوری گفتگو ہے، میں یہاں ایک میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں، زندگی کی اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد بھی بول رہے ہیں، اس سے بڑی حیات کی کوئی علامت ہے؟ لیکن ایک شخص ہے اطیعنی، اطاعت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔
یعنی خدا کمال کو عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن کمال کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف اللہ سے نسبت نہ رکھو، عمل کرو۔ یہی تو بار بار سمجھانا چاہتے ہیں، اہل بیت سے صرف نسبت رکھنا کافی نہیں ہے، اگر ان سے نسبت رکھتے ہو تو ان کی تعلیمات میں عمل بھی کرو، کیونکہ اہل بیت وہی اثر ظاہر کرتے ہیں جہاں کردار پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف متوجہ رہے۔ صرف حسین حسین کہنا کافی نہیں ہے، صرف اپنے کو حسینی کہنا کافی نہیں ہے، صرف اپنے کو کربلائی کہنا کافی نہیں ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ کربلا جاتے ہیں، یہ بات پتہ نہیں میں نے پٹنہ میں یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی، اگر کہیں دوبارہ سن لیجیے آپ۔ بہت سے لوگ کربلا جاتے ہیں، کربلا میں حاضری دیتے ہیں، آنے کے بعد اپنے نام کے آگے کربلائی ہوتے ہیں۔ کیا واقعی کربلا میں جانے سے لوگ کربلائی ہو جاتے ہیں؟ اگر صرف کربلا میں اپستھت ہونے کا نام، حاضری دینے کا نام کربلائی ہونا ہے تو تاریخ لکھے کہ سارے یزیدی کربلائی تھے۔ بھئی یزیدی کہاں تھے؟ کربلائی میں تھے۔ اگر صرف کربلا کی اس پرتھوی پر زمین پر پیر رکھنے کا نام اور حاضری کا نام کربلائی ہونا ہے تو سارے یزیدی کربلائی ہیں، لیکن ہم آپ کہتے ہیں نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں حاضری کا نام کربلائی نہیں ہے۔ کربلائی اسے کہتے ہیں کہ جو کربلا سے واپس ہو تو اس کے کردار سے حسینی معیار ظاہر ہوتا نظر آئے۔ زبان بولے تو لگے کربلائی بول رہا ہے، زبان بولے بھئی کل تک جب ہم بولتے تھے تو ایک فرد ہے سماج کی، آج جب بول رہے ہیں تو ایک حسینی سفیر ہے جو بات کر رہا ہے۔ آپ امام حسین سے مل کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی تقدیر کو امام حسین نے ملاقات میں اتنا تبدیل کر دیا، بدل دیا ہے کہ اب آپ نہیں ہیں، آپ سفیر حسین بن چکے ہیں۔ جب بولے تو آپ کی زبان سے لگے حسینی بول رہا ہے، آپ کچھ کریں تو لگے کہ حسینی کر رہا ہے۔ تو جب آپ کی زندگی کا اسٹیٹس اس معیار پر پہنچ جائے گا تب ہم کربلائی کہیں گے۔ پوسٹر پہ لکھنے سے کربلائی نہیں ہوتا، کردار کی بلندی سے کربلائی ہوا کرتا ہے۔ صلاح پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، میں تمہیں سوارنے کے لیے تیار ہوں۔ انا غنی لا افتقر، میں ایسا مالدار ہوں جو کبھی فقیر۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، میں تمہیں بھی ایسا مالدار بنا دوں گا جو کبھی فقیر۔ تو اللہ بنانا چاہتا ہے، اللہ مالدار بنانا چاہتا ہے، لیکن شرط ہے صرف پیدا ہونے کی بنیاد پر مالدار نہیں بنائے گا۔ اطاعت کرو، اخلاص پیدا کرو، شان عبدیت کی حفاظت کرو، اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ میں تمہیں غنی بنا دوں گا اور ایسا غنی بناؤں گا جو کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اہل بیت فقیر کیوں نہیں تھے؟ دولت کو کوئی ایسا خزانہ بھی اکٹھا کر کے نہیں رکھتے تھے کہ رکھا ہو اور لوگوں میں بانٹتے رہو، لیکن کبھی فقیر نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ امیر اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت کا ذخیرہ ہو، امیر اسے کہتے جس کا ظرف و ضمیر خدا کی اطاعت میں اتنا جو ہے اپنے کو حل کر چکا ہو، اتنا ضم کر چکا ہو، اتنا فنا کر چکا ہو کہ خدا سے اتنا رابطہ ہو جائے کہ جب ارادہ کر لے وہی اثر ظاہر ہونے لگے جو خدا چاہتا ہے۔ ایسے امیر یہ ہے۔ دولت کے جمع ہونے سے کیا فائدہ؟ دولت تو اڈانی کے پاس بھی ہے، کوئی شریف نام لیتا ہے؟ لوگ کھل کے بات کہتے ہیں، ہاں جو اس کے جیسے دیتے ہیں، کوئی شریف لیتا ہے؟ اس دولت کا کیا فائدہ جو زندگیوں کو چھین کر انسان کو دولت مند بنائے؟ اللہ ایسا امیر بناتا ہے جو غربتوں کو مٹاتا ہے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد پر۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے وعدے
آپ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کی. اللہ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا تھا کہ جو کمال آپ کے اندر اس نے رکھا ہے وہ کمال دنیا میں ظاہر ہو سکے. اچھا ظاہر ہونے کے لیے رکھا ہے تو پھر مارتا کیوں ہے, موت کیوں آتی ہے؟ کمال کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے ایک لیول کو کراس کرنا ہوگا. اس لفظ سے بچے مانوس ہیں. کمال کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے لیول کو بہت سے بچے گیم کھیلتے ہیں, ایک لیول پار کرنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے ایک مرحلے کو کامل کرنا ہوگا. پروردگار بھی آپ کی زندگی کو اس مرحلے سے جو گزار رہا ہے یہ زوال کی طرف نہیں لے جا رہا ہے, کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے. جب باڈی کی اس حیات کو اللہ زوال میں تبدیل نہیں کرتا, تم سمجھتے ہو کمر زوال کی طرف چلا گیا. خدا زوال کی طرف نہیں, عبرتوں کا سبق دے کر بتانا چاہتا ہے کمال کے دوسرے مرحلے کا نام یہ باڈی کا اسٹرکچر ہے, یہ ڈھانچہ. اس میں توجہ کیا کمال پائے گا تو اللہ کمال کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہمیں کمال کی طرف خدا لے جانا چاہتا ہے, اور اسی لیے تعبیر استعمال کی ہے اس کمال کے مرحلے کے. جب انسان کو کمال دنیا میں کمال پیدا ہو تو موت کے ذریعے سے زوال تو نہیں دے سکتا. اس کا مطلب موت بھی کمال کا نام ہے, زوال کا نام. موت بھی کمال کا نام ہے, زوال کا نام نہیں ہے. لیکن یہ کب کمال بنتی ہے؟ جب اتینی کی منزل ہو. کیسے؟ آپ دیکھیے اللہ کی تعبیر کیا ہے اس دنیا سے لے جانے کی. کل نفس ذائقۃ الموت. کیا کر اللہ نے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کی تعبیر دیکھیے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ نے موت کے لیے جو تعبیر استعمال کی وہ ذائقہ ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ذائقہ. اتنا مجمع بیٹھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے, چکھنے والا ختم ہوتا ہے. تعبیر کی لطافت پہ توجہ دیجیے. جو چیز چکھی, بھئی ہمارے گھروں میں ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں کھانا بناتی ہیں, بہنیں کھانا بناتی ہیں, تو کبھی کبھی کھانے کا ٹیسٹ اس لیے چکھتی ہیں کہ کہیں آپ کے ذوق کے خلاف نہ چلا جائے. تو جب کوئی چیز چکھتی ہیں تو کیا جو چیز چکھی ہے وہ ختم ہوتی ہے یا چکھنے والا ختم ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ سب یہی کہیں گے کہ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے, چکھنے والا ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ نے موت کے لیے بھی تعبیر ذائقۃ الموت رکھا. یہ جب کہہ کے بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے, اس کا مطلب جو چیز ختم ہو رہی ہو موت ہے, تم نہیں ہو. ارے تمہیں آگے بڑھنے کے لیے موت کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. اب بات سمجھ جائے, مولا علی جملہ کہتے تھے علی موت سے نہیں ڈرتا, چاہے علی پر موت آ جائے یا علی موت پہ جا گرے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے ذریعے سے فنا نہیں کرنا چاہتا ہے, کمال کے دوسرے لیول کو شروع کرنا چاہتا ہے. سرور محمد والے محمد پر. اب اگر ہماری زندگی میں ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے, بھائی کا سایہ سر سے اٹھتا ہے, ماں کا سایہ سر, عزیزوں میں کسی رشتے کا سایہ سر سے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اسے ختم کر رہا ہے, بلکہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ اس نے اپنے مرحلے زندگی کا جو لیول تھا وہ مکمل کیا. اگلا مرحلہ شروع ہوگا. جب اگلا مرحلہ ہے تو وہ کمال کی طرف جائے گا, زوال کی طرف نہیں جائے گا. اور ظاہر اس سے بڑا کمال اور کیا ہے کہ جو چیز زندگی نے نہ دی وہ موت نے عطا کر. زندگی اور موت کے درمیان میں ایک دیوار تھی, وہ ہے ہمارا عمل, ہماری کیفیت. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے کیسے ہم سے اور آپ سے بہتر اپنے اپنے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا. لیکن ممکن ہے کہ دنیا میں ہمارے اعمال ہمیں خدا سے قریب نہ کر دیں, نہ کر سکتے.
لیکن موت کے ذریعے سے انسان خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ جملہ نہ فرماتے کہ متقین کے صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ لولا كتب اللہ اجلہم، اگر اللہ نے ان کی موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا، لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفت عین، ایک لمحے کے لیے ان کی روح ان کے جسم میں نہ ٹھہرے۔ اگر اللہ نے موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں عمر میں انسان مرے گا، اگر اللہ نے پہلے سے یہ طے نہ کر دیا ہوتا، لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفت عین، ایک لمحے کے لیے ان کی روح کے جسم میں نہ ٹھہرے۔ کیوں؟ شوقاً لنا الثواب، شوقاً شوقاً لنا الثواب، خدا سے ملنے کی خاطر، وخوفاً من العقاب، اور گناہوں سے بچنے کی خاطر۔ تو اس لیے یہ موت کی تمنا کرتے تھے تاکہ خدا سے مل سکے اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ خاصہ زندگی میں آسان نہیں ہے، مگر موت میں یہ چیز نہفتہ اور پوشیدہ ہے کہ انسان کو جو موت آتی ہے اگر وہ معیاری زندگی ہے تو یہ موت نہیں ہے خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے، یہ موت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ نے جو ظاہری حیات دی ہے اس میں اچھائیاں بھی کر سکتے ہیں، برائیاں بھی کر سکتے ہیں، سارے اختیار رکھے ہیں، لیکن موت کے نام سے جب اللہ نے آگے کا مرحلہ شروع کر دیا تو ہمارا اپنا عمل تو روک دیا لیکن عمل کے سلسلے کو ختم نہیں کیا۔ ایک لطف ہے جو لطف زندگی ظاہری زندگی میں نہیں تھا، موت کے ذریعے خدا نے دیا۔ آپ بتائیے، زندگی میں جب آپ جی رہے ہیں، اچھائی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں، جو جیسا کرے گا کہتے ویسا بھرے گا، تو ایک موضوع ہے، مگر دونوں عمل کر رہے تھے، اچھائیاں بھی کر رہے تھے، برائیاں بھی کر رہے تھے۔ لیکن موت جیسی نعمت ملنے کے بعد اللہ نے کہا اب تمہارا عمل رک گیا ہے۔ گویا اللہ گناہ کے راستوں کو روک رہا ہے لیکن خیر کے راستے کو بند نہیں کر رہا۔ یہ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اسی جملے سے انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ کیا کہا؟ موت کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے موت دی ہے تاکہ تمہارا اجر قیامت میں دے سکے۔ تو اسلامی تعلیمات تو ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ کسی کی بھی محنت کا اجر پسینہ سوکھنے سے، اور یہ قرآن کیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں صرف قرآن پڑھیے نہیں، قرآن پہ دقت کیجیے۔ قرآن پڑھنے سے انسان اچھا قاری تو بن سکتا ہے، اچھا قرآن کا سمجھنے والا نہیں بن سکتا۔ اگر قرآن کی فہمی کے شعور پیدا ہو جائے تو اس کا معیار اتنا معیاری بن جاتا ہے کہ اسے یہ سلیقہ آ جاتا ہے کب کس موقع پہ کون سی آیت پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن پڑھنے سے انسان تلاوت تو کر سکتا ہے، حسن صوت پیدا کر کے تجوید سیکھ کر اچھی تلاوت کر کے اچھا قاری بن سکتا ہے۔ اچھی تلاوت اور ہے مناسبت کی آیتوں کا پڑھنا۔ مناسبت کی آیتوں کے پڑھنے کا سلیقہ جب پیدا ہوتا ہے جب قرآن کی آیت کہے کیا رہی ہے اس کا شعور پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب شعور فہمی، جب قرآن میں آپ کے اندر قرآن فہمی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سلیقہ آ جاتا ہے کہ کون سی آیت کس مناسبت پر پڑھی جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر پلیٹ فارم پر اپنا پیغام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ بات کل تک دنیا نہیں سمجھتی تھی، یا سر حسین نے سمجھایا کہ کون سی آیت کب کس موقع میں پڑھنی چاہیے،
یاد ہے امام حسین کا سر جب کوفے گیا، جب شام گیا تو اس نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب امام حسین کا سر راستے میں چل رہا تھا تو اس نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 پڑھی تھی، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اور جب امام کا سر ایک جگہ طرف پر آویزہ کیا گیا تھا تو آیت پڑھی جو روایت میں ملتا ہے، فسيكفيكهم الله والله سميع عليم۔ اللہ اس ظلم کا تمہیں نتیجہ دے کے رہے گا، کیونکہ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جان بھی رہا ہے۔ یہ مختلف آیتیں مختلف مواقع میں کیوں پڑھی جا رہی تھی؟ کیونکہ جہاں قرآن فہمی کا معیار پایا جاتا ہے، جہاں جیسی موقعیت ہوتی ہے ویسے ہی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ صرف قاری نہیں ہے، محافظ بھی ہے۔ تو جہاں یہ شعور پایا جاتا ہے تو اہل بیت کی تربیت جہاں اس اثر کو ظاہر کرتی ہے، دنیا نے دیکھا آیت اللہ خامنئی کے جسد مبارک رکھا ہوا تھا، لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس ملک کا جیسا وفد آ رہا تھا ویسی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی۔ پاکستان کا آیا تو ایک آیت پڑھی گئی، ہندوستان کا آیا دوسری آیت پڑھی گئی، سعودی کا آیا تیسری پڑھی گئی، یمن کا آیا چوتھی پڑھی گئی، حماس کا آیا الگ الگ آیتیں پڑھی جا رہی تھی۔ عزیزو اگر پڑھنے والا قاری ہوتا فقط تو صرف آیت ہی پڑھ رہا ہوتا، لیکن موقع کی مناسبت سے آیتوں کا انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ جہاں حسینی کردار بولتا ہے وہی معیار ہوتا ہے جو حسین کا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور کیجئے، فکر کیجئے، اس سے صرف قرآن کی تلاوت پر اکتفا نہ کیجئے، قرآن کی آیتیں کہتی کیا ہیں اس کا شعور پر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، موت دے رہے تاکہ قیامت میں تمہارے عمل کا اجر دے سکے۔ خدایا ہمارے مرنے کے بعد اور قیامت آنے کے درمیان ایک فاصلے زمانی ہے جسے لوگ برزخ بتاتے ہیں، اور جو نے تعلیم کی پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہمارے عمل کا اجر ملے گا۔ تو یہ تو دھوکے کا سودا لگتا ہے۔ ایک طرف تو تعلیم دے رہا ہے، تیرے اہل بیت نے یہی سکھایا ہے کہ ایک انسان جب کوئی کام کر رہا ہے اس کی مزدوری جو ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا چاہیے، اور قرآن میں تو اعلان کر رہا ہے کہ قیامت میں اجر دیں گے۔ تو ادھاری والا معاملہ چل رہا ہے کیا؟ کام آج کر رہا ہوں، میں صرف آپ کی لوکل لینگویج بول رہا ہوں تاکہ پیغام آپ کے جوانوں تک آسانی ہو کہ پروردگار خود معاملہ جو ہے یہ نسیہ کا کر رہا ہے۔ یہ ہماری زبان جو سکھائی جاتی ہے یہ تو ادھار والا معاملہ ہے، آج عمل کر لو قیمت بعد میں دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے تم اگر قرآن کی آیتوں پہ دقت کرو تو تمہاری مشکل کا حل انہیں آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ تمہیں موت دے کے ختم کر دیا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ موت کا مطلب ٹرانسفر، منتقل ہونا۔ اردو میں یہ لفظ انتقال بولا گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا ٹرانسفر ہوا ہے، تمہیں کس نے کہا ختم ہو گئے ہو؟ تو پہلی بات یہ کہ موت نے تمہیں ختم نہیں کیا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ عمل ختم ہوا تو اجر ملنا چاہیے، ہمارا یہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ موت کے ذریعے سے عمل کا سلسلہ بند ہو گیا؟ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں موت کے ذریعے سے جسم کہیں منتقل ضرور ہو گیا ہے مگر عمل کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا تو مرحوم کے لیے یہ مجلسیں کیوں کی جاتی، یہ قرآن خوانی کیوں کی جاتی، یہ صدقہ کیوں کیا جاتا، یہ زیارتیں کیوں کرائی جاتی، یہ حج نیابتیں کیوں کرایا جاتا؟ یہ اعمال کا سلسلہ دنیا میں جاری ہونا یہ اس بات کی علامت ہے جسم منتقل ہوا، کردار کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر۔ مگر اتنا ضرور سوچنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کو ایک معیار کے تحت رکھا گیا ہے، ایک کمال کے پیش نظر سنوارا گیا ہے۔ یہ امانت ہے اللہ کی، اس کی حیثیت کو سمجھو۔ یہ تمہاری اپنی زندگی تمہیں لگتی ہے، یہ امانت ہے، اسے بگاڑنے کا حق تمہیں نہیں ہے، اسے ضائع کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اور تمہیں بتاتے ہیں
تم شہرت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے ذہن میں کامیابی کی سب علامتیں ہیں۔ سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں MBBS کی ڈگری مل گئی تو تم کامیاب ہو، اچھے انجینئر ہونے کی ڈگری مل گئی تو کامیاب ہو، ایک بڑا سا امامہ آپ کے سر پہ آ گیا تو کامیاب ہو، تم سوچتے ہو دولت آ گئی تو کامیاب ہو، پوسٹ و مقام مل گیا تو کامیاب ہو۔ تم نے کامیابی کے معیار کو گھٹا دیا، تم نے کامیابی کے معیار کو بھی دنیا کی سطح پہ سوچنا شروع کر دیا۔ وہ کامیابی کس کام کی جو وقتی ہو؟ آپ کتنے بڑے انجینئر ڈاکٹر ہو جائیں، جب تک گورنمنٹ بھی 7 سال کے بعد آپ کو تمام صلاحیتوں کے بعد رخصت کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب بتانا چاہتی آپ کے ذخیرہ علم کی قدر اس کے آگے، تو جہاں علم کی قدر رک جائے اسے دنیا کہتے ہیں، جہاں علم کی قدر کی حفاظت ہو اسے آخرت کہتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے جسے کامیابی سمجھا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کامیابی۔ اسی ہمارا جوان اگر کسی کو نوکری نہیں ملی خودکشی کر لے، ہمارا جوان مراد انسان خودکشی کر، ہمیں فلاں پوسٹ نہیں ملی خودکشی کر لے، فلاں مرحلہ کامیابی ہمیں نہیں ملی ہم جو ہے اپنی زندگی کو تباہ کر دیں، چونکہ ہم نے کامیابی کے معیار کو دنیا کی سطح پر پہچانا۔ اس لیے جب وہ نہیں ملتی تو اپنے کو ہلاک کرنا پسند آتا ہے۔ تو اگر اتنا شعور ہے تو تھوڑا اور بالغ کر دو، جسے واقعی کامیابی کہتے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو ہلاکت کے لیے سوچنا۔ بھئی کامیابی نہ ملنے پر اگر خودکشی کر لینا، لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے خودکشی کر لی تو پھر چھٹکارا مل گیا۔ مشکل یہی ہے، خودکشی کے بعد چھٹکارا نہیں، مشکل شروع ہوتی ہے۔ مشکل یہی ہے، لوگ سوچتے رہے مر گیا معاملہ ختم ہو گیا، جی نہیں، اصل معاملہ تو اب شروع ہوا ہے، کیونکہ آپ کو وقتی جو زندگی گزارنے آئے تھے وہ آپ نے ختم کی، وہ زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنے خیالوں کے تحت اپنے کو محدود کر دیا۔ اسی لیے ہمارا خودکشی حرام ہے، کیونکہ خودکشی کے ذریعے سے اگر نجات مل جاتی تو دنیا اسی طرح سے اپنے کو آزاد کر لیتی، مگر دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ زندگی تمہارے پاس امانت ہے، اس کو خیانت کی نظر نہ کرو، امانت کی حد میں رکھو۔ اس لیے اسے ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ شہرت پانا۔ کامیابی کیا ہے؟ منصب پانا۔ کامیابی کیا ہے؟ اقتدار پانا۔ یہ صرف تمہارا ذہنی خیال ہے، وقتی کامیابی کو تم نے معیار سمجھ لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، یاد رکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کی نگاہ میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جہنم سے دوری اختیار کرتے چلے جاؤ، جنت سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ ایسی زندگی کہ جو جہنم سے دور کرتی جائے، جنت سے نزدیک کرتی جائے، اسی کو کامیابی کہتے ہیں، کیونکہ دنیا راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ صلاح پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دنیا راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو منزل سمجھ بیٹھے، اصل منزل تو جنت ہے نا۔ اور اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے دور کیا گیا، دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا براہ راست داخلہ جنت میں نہیں ہے، انسان کو جہنم سے پہلے دور ہونا ہوگا۔ میرے جوانوں دقت کرنا، جو بات کہنا چاہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کامیابی اللہ کی نگاہ میں پانا ہے اگر، تو اللہ کی نگاہ میں کامیابی جب ہی ملے گی جب جہنم سے دوری اختیار کرنے کے راستے فراہم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت گنہگاروں کی جگہ نہیں ہے، بے گناہوں کی جگہ ہے۔ عام انسان جو اس امید پر اعمال انجام دیتا ہے کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، اس کے لیے یہی معیار ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے سنوارو، اپنے کردار کو اس طرح سے بلند کرو کہ تمہارا کردار تمہیں
جہنم سے دور کرے اور جنت سے قریب کر سکے، تو جب تک دونوں منزلیں طے نہیں ہوں گی، جہنم سے دوری ہو تبھی جنت سے قربت ملے گی۔ جنت سے قربت یوں ہی نہیں ملتی ہے۔ ہر انسان جو اس تلاش میں ہے کہ اسے جنت مل جائے، سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جہنم سے دوری کا راستہ بھی اپنایا یا نہیں۔ جنت پانا کافی نہیں ہے، جنت میں داخلے کے لیے جب تک جہنم سے دوری حاصل نہ کی جائے اسے کامیابی نہیں کہتے۔ تو اللہ کامیابی کا معیار دے رہا ہے کہ اس کے لیے کہ جو اپنے کو عبادتوں میں جنت ملنا اور جہنم سے بچنا تصور، لیکن جو اطعینی کی منزل میں ہے، اللہ اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ عزیزوں، میں اس سے راضی ہوں یا نہ ہوں یہ بہت اہم مسئلہ نہیں ہے، چونکہ عبد ہوں، لیکن خدا معبود ہے، اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کا اس انداز سے گفتگو بتا رہا ہے کہ جب مقام میں اطاعت میں بندہ کمال کی منزل میں ہوتا ہے تو صرف وہ اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بناتا ہے، نگاہ قدرت میں اتنا معیاری بن جاتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے جنت کو تجارت، جنت پانے کے لیے یا عبادت کو تجارت بنا کر عبادت کرنے سے انسان ممکن ہے جہنم سے خود کو دور کرے اور جنت میں وارد کیا جائے۔ لیکن اطاعت اور اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے داخل ہونے کا خدا اعلان کرتا ہے۔ یہ جنت منزل جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آپ کتنے سال رہ سکتے، کتنے سال رہ سکتے؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں اپنا فیوچر خود تیار کریں۔ یہ خدا نے ہمارے آپ کو زندگی دی ہے۔ دیکھیں مرحوم بہترین نوحہ خان، مرحوم بہترین سماج کے لیے شبھ چنتن تھے، دلسوز تھے، ہمدرد تھے۔ سماج میں بہت سے چہرے یہاں پر ایسے بھی آئے ہیں رشتوں سے ہٹ کر جو ان کے کسی نہ کسی کردار سے متاثر تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس میں کردار پایا جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، جس میں کیریکٹر پایا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں، اپنا مستقبل کیسا بنانا چاہتے ہیں جیسا چاہے بنا لیں۔ ایک آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، اس طرح کے حالات میں پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی شرافت کا پرتیک بن جاتا ہے، اس کا سوبھاؤ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو کوئی اس سے ملتا ہے متاثر ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یاد تو دونوں کی ہوتی ہے، کون اچھے سے یاد کیا جاتا ہے اور کون برے سے۔ کسی کے منہ پہ کسی کی تعریف کرنا چاپلوسی ہو سکتی ہے، سیاست ہو سکتی ہے، مکاری ہو سکتی ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے لیے ذکر خیر کرنا اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ لہذا ہمارے منہ پہ جو کوئی تعریف آگے کرے اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا خیال بھی رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ بیوقوف بنانے کے لیے تعریف کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے نزدیک ہونا چاہتا ہو، مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی حقیقی یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آپ کی کامیابیوں کے قصیدے پڑھے جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی تذکرہ جب کرتا ہے تو مکارانہ نہیں ہوتا، لوگوں سے جب گفتگو کرتا ہے تو حقیقت میں آپ کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنا فیوچر کیسا بنانا چاہتے ہیں دو چیزوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، ایک خود آپ کا کیریکٹر اور ایک نسلوں کی آپ کی تربیت۔ انہی دو چیزوں سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے آپ کے میں نے کسی مجلس میں بات کہی تھی کہ ہماری اور آپ کی آغوش میں جو بچے دیے جاتے ہیں اور اپنے کو باپ سمجھنے لگتے ہیں، اور کیا نہیں کیا کیا خوشیاں منائی جاتی ہیں اور کیا کیا کلچر میں ہمارے رسمیں رکھی گئی ہیں، ابا جان ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ابا جان ہونا کوئی ہنر نہیں، یہ خدا نے چاہا تو ابا بنے۔ یہ اللہ نے جو آپ کی آغوش میں بچے دیے ہیں نا، یہ آپ کا فیوچر ہے جو آپ کے ہاتھ میں کیا گیا۔
آپ اپنا فیوچر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ نہیں، آپ کا بچہ بنے۔ جب آپ نہ ہوں گے سماج میں آپ کا آئینہ ہوگا، جسے بیٹا کہتے ہیں، بیٹا یعنی آئینہ پیدا کر۔ یہ بچہ بتائے گا میرا باپ کیسے، یہ بچہ بتائے گا میرے ماں باپ کیسے تھے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں جو امانت دی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا فیوچر دیا ہے۔ جیسا تم فیوچر دیکھنا چاہتے ہو ویسے سے سنوارو، جو کل آنے والے معاشرے میں جیسا یہ کرے گا اسے دیکھ کر لوگ سمجھیں گے اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ ایک ذمہ دار بنایا ہے باپ ہونا، یعنی ذمہ دار۔ ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے جب باپ انسان بنتا ہے۔ اگر انسان باپ ہو کر کئی سال تک اولاد کے درمیان زندگی گزارتے، آخری دن جو جمع تمام کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ اولاد اس کی تربیت میں اور پنپے اور ترقی کرے اور کمال کی طرف جائے۔ میں واقعات نہیں سنا سکتا چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نزاکت کو سمجھیں۔ ماں باپ ہماری زندگی میں جو دیے جاتے ہیں نا، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں زحمت۔ ایک وقت آتا ہے ہم زحمت سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہونے پر بھی ہمارے درمیان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں ان کے سائے کی ضرورت ہے۔ تم نہیں جانتے پر جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اللہ کسی ماں باپ کو کسی کے لیے بوجھ۔ اس لیے اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور اس کی زندگی میں ہیں تو ان کی قدر سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم باپ ہو کر بڑھاپے کی طرف بڑھ گئے ہو، لیکن ابھی تمہاری زندگی کو ان کے سائے کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا ان کے بڑھاپے کو کوئی بوجھ نہیں، اپنی زندگی کے کامیاب ہونے کی سند سمجھیں۔ اس لیے ماں باپ کی قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی حیثیتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں جوانوں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے جوانوں، ممکن ہے کہ آپ کے ماں باپ کے بہت سے فیصلے آپ کو پسند نہ آتے، بہت سی باتیں آپ کے منشا کے خلاف ہو سکتا ہے، دونوں کی سوچ ایک کو ضروری نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ماں باپ کو جو ہے اگنور کرو، ان کے حال پہ چھوڑو۔ اس کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا راستہ صحیح ہے تو تم انہیں راضی کرو۔ راضی کرنے کا راستہ ہے، آنکھیں دکھا کے طاقت دکھا کے نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ان کا احترام اور بڑھا دو، ان کی عزت میں اور اضافہ کرو، اور پھر ان کے آغوش میں کبھی سر رکھ کر اپنی بات کہے کہ تو دیکھو۔ ماں باپ کتنا بھی فیصلہ لیتے ہوں اولاد کا درد دیکھ نہیں پاتے، انہیں اسی جذبے سے راضی کرو کہ پدر ہونے کا احساس ان میں قائم ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا تو مجھے رسوا کر دیا۔ تم جو چاہو بن جاؤ، یاد رکھنا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو چاہو بن جاؤ۔ اپنی کامیابی کو آزمانا چاہتے ہو تو معصومین یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم کامیاب ہیں یا نہیں تو یہ دیکھے کہ ماں باپ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے یا نہیں۔ اگر ماں باپ اس سے راضی ہیں تو خدا راضی ہے۔ اللہ نے اپنی رضا ان کی رضا میں رکھی ہے، اللہ نے اپنی پسند ان کی پسند میں رکھی ہے۔ انہیں راضی کریں، انہیں متقاعد کریں، انہیں سمجھائیں۔ اکڑنا، گھورنا، طاقت کا مظاہرہ کرنا، انہیں رسوا کرنا یہ آسان ضرور ہے، شاید وقتی طور پر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، مگر یقین رکھو اللہ دنیا میں موت دینے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ رسوا کرے گا تب موت دے گا۔ کیونکہ ساتویں امام کی حدیث ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا ہے جب تک اس سے بدتر حالات سامنے نہ کرے۔ اس لیے آپ صرف مجلسوں کے ذریعے نہ سوچ لیے کہ قدوں میں تیر مار دیا، مرنے کے بعد ہم مجلسیں کر ہی دیں گے، اچھا سا تبرک بانٹ ہی دیں گے، سماج کو تو خوش کر ہی دیں گے۔ تو سماج کو تو خوش کر سکتے ہیں، ماں باپ کے روح کو راضی نہیں کر سکتے۔
ہاں راضی کر سکتے ہیں اگر اخلاص ہو، جذبہ ہو، سچائی ہو. کل تک غفلت تھی، آج بیداری ہے. تو آئیں، قرآن کہتا ہے جنت چاہیے تو فمن زحزح عن النار، تو جہنم سے دور کیا جائے، یعنی گناہوں سے بچے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور بہشت تک پہنچایا جائے. فقط فاز، وہی کامیاب ہے. اصل کامیابی یہ ہے. تو یاد رکھیے گا دنیا میں کچھ بھی ہے، دولت ہے ایک وقت پہ ختم ہو جاتی ہے، شہرت ہے ایک وقت پہ رک جاتی ہے، انسان کا اسٹیٹس ہے کہیں نہ کہیں جا کر دم توڑ دیتا ہے. جو چیز کبھی ٹوٹتی نہیں ہے وہ کردار ہے، وہ کیریکٹر ہے. کردار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. انسان تو جسم کے اعتبار سے بوڑھا ہوتا ہے پر کردار بوڑھا نہیں ہوتا. میں آج دن میں گفتگو میں سن رہا تھا بہت سے لوگ بڑھاپے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو سن کے ذریعے سے بڑھاپے کا تجزیہ کر رہے ہیں. اہل بیت کی تعبیر میں بڑھاپا اور جوانی کی علامت سن نہیں ہے. پتہ ہے بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی تعلیم میں بڑھاپا یا جوانی سن سے نہیں دیکھی جاتی. یہ سماج میں ایک دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ ہے. بڑھاپے اور جوانی کی علامت جو ہے نفس کے کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت کا پائے جانا. جو جتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اتنا ہی جوان کہلاتا ہے، اور جو جتنا اپنے نفس کا اسیر ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جوانی نفس کے کنٹرول میں کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر ہے. اس تک عمر انسان 80 سال کا ہو، عمر کے اعتبار سے بوڑھا کہلا رہا ہو، مگر نگاہ قدرت میں جوان ہے اگر نفس پہ کنٹرول ہو. اور ایک لڑکا نوجوان 18 سال میں کڑیل جوان کہلاتا ہو مگر نفس پرست ہو تو اس سے زیادہ بوڑھا کوئی نہیں. اہل بیت کی تعلیم میں جوانی کی علامت عمر نہیں ہے، نفس پہ کنٹرول رکھنا یا نہ رکھنا. جس کے اندر یہ صلاحیت ہے. کاش میں بڑی دلچسپ گفتگو جو یہاں نہیں کر سکتا ہوں، بار بار کھڑی دیکھ رہا ہوں اور وقت ہو چکا ہے. ایک سلوہ پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس یہ کہہ کے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ معیار ہے. اللہ نے پہلے مرحلے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اس کی تلاوت کی ہے. اس میں سلسلے بار گفتگو کر کے بتایا کہ ہم نے کمال کے راستے زندگی میں طے کیے سوال کے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ دنیا مقدمہ ہے اس دنیا میں. جتنا چاہو اسے سنوارو مگر یہ سوچ کے سنوارو جس معیار سے یہاں سنوارو گے اسی معیار سے زندگی ملے گی. تمہاری وہاں کی دنیا کوئی دھوکے کی دنیا نہیں ہے. اس کے لیے دنیا تمہیں دی گئی ہے، تم جتنا چاہو کل کے لیے اپنے سرمایہ نیکیاں کرو، خوبیاں کرو. تو جو اپنے اندر وہ کمال پیدا کرتا ہے وہی انسان نگاہ قدرت میں کامیاب ہوتا ہے. یہ تو مرنا سبھی کو، موت سب کو آنی ہے. کوئی کل چلا گیا کوئی کل جائے گا. موت آنا یہ نظام ہے. موت کا مطلب تباہی نہیں ہے، کمال کے دوسرے لیول کا شروع ہونا ہے. جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو پھر جو اس کو سمجھ جائے گا وہ کوئی موت سے گھبرائے گا. اور کیا کربلا ہمارے لیے معیار زندگی ہے، کیا معیار زندگی، کتنی خوبصورت ہے. یہ موت کا ذائقہ بھی ہمیں کربلا میں سمجھایا، ورنہ صرف تعبیر اور جملے ہی تھے جو سنتے آتے تھے. یہ چچا بھتیجے میں جو گفتگو ہو رہی تھی، کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کیا کہا تھا؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. دنیا میں مٹھاس میں پڑھا لکھا طبقہ، دنیا میں مٹھاس میں شہد کو سب سے زیادہ شیریں مانا جاتا ہے. شہد سے اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کو کسی نے چکھا ہو. اور شہد کو شیرینی کی دنیا میں، مٹھاس کی دنیا میں سب سے زیادہ میٹھا مانا جاتا ہے. مٹھاس کا اسٹیٹس دوسرے اعتبار سے ہوتا ہے، چٹاخے سے نہیں ہوتا. تو شہد کو شیرینی کی دنیا میں، مٹھاس کی دنیا میں سب سے اچھی شہد چیز مانی گئی، اور گریڈ کے اعتبار سے اعلیٰ. جناب قاسم نے کیا جواب دیتا؟ احلی من العسل. نہیں کہا
کمثل العسل یا کل عسل، یہ نہیں کہا تھا، احلا من العسل کہا تھا، یعنی شہد سے زیادہ شیریں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ذائقے نے اب تک شہد کے جو ذائقے کو چکھا ہے، موت کے ذائقے کو جناب قاسم نے بیان کیا ہے۔ اور یہ چچا بھتیجے کی گفتگو نہیں تھی، حقیقت میں کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ یہ کربلا نہیں ہے، تفسیر قرآن ہے۔ کربلا میں زندگی تلاش کرو کہ کربلا ہمیں جینے کا سلیقہ تھا۔ باپ کا مرنا آسان نہیں ہوتا ہے، عزیز کا مرنا آسان نہیں ہوتا، تو جس خدا نے رشتے دیے ہیں اسی خدا نے درد دیے۔ ہر ایک کے سینے میں دل ہے، جب دل ہے تو رشتوں کا رابطہ بھی دل سے ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی رشتہ ہم سے بچھڑتا ہے تو درد پیدا ہوتا ہے، اور یہ نفسیات ہے۔ تو کیا یہ درد امام حسین کو نہیں ہوا؟ بہت۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کتنا درد ہوا ہے اور کتنی تکلیف ہوئی ہے اور کتنا تڑپے ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ جملے کربلا کے سنتا ہوں۔ یہ مت بھولیے گا کہ امام حسین بھی ایک انسان ہے، ان کے بھی سینے میں ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، اس دل میں رشتوں کا احساس ہے جو خدا نے رکھا ہے۔ اگر ہمیں اپنا بیٹا پیارا ہے تو حسین کو بھی اپنا بیٹا بہت پیارا ہے۔ اگر کوئی شبیہ پیغمبر ہو جائے، اگر کوئی بیٹا شبیہ پیغمبر ہو جائے، اگر ہم چچا ہے اپنا بھتیجا ہمیں عزیز ہے، تو یقین مانیے امام حسین کو بھی جناب قاسم بہت پیارا ہے۔ اب آپ اسی سے درک کر لیجئے، امام کا ایک جملہ سنتے ہیں، انا قتیل العبرات۔ امام نے جملہ کہا ہے، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، میں کشتہ گریہ، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ امام حسین کے آنسو کربلا میں شاید کسی نے نہ دیکھے ہو، لیکن امام حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام حسین کا دل کربلا میں کتنا تڑپا ہے۔ اس کے کچھ فراز میں نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ باپ کا درد کیا ہوتا ہے اسے محسوس کیجیے۔ مرحوم بھی اپنے بچوں کے لیے باپ تھے، ہمارے رشتوں میں بھی ہمارے باپ ہوتے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لمحہ یاد ہے جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے تو آواز دی، چچا میرا سلام قبول کیا، السلام علیکہ یا اماں، چچا میرا سلام قبول کیجیے۔ جیسے یہ جملہ امام حسین کے کانوں سے ٹکرایا تو کہتے ہیں کہ امام حسین ایک طرف سے جناب عباس تیزی سے جناب قاسم کی طرف گئے۔ ایسا لگ رہا تھا یہ قاسم نہیں وقت کے حسن نے آواز دی ہو۔ خدا نہ کرے کسی چچا کو یہ لمحہ یہ منظر دیکھنا پڑے، لیکن جب چچا پہنچا ہے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو چکے تھے، یعنی جناب قاسم کا بدن مبارک گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا تھا، ہے نا؟ امام حسین کا درد دیکھیے، امام حسین اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور سینے پہ رکھ کے جملہ کہتے ہیں، اے میرے لال قاسم تمہارا چچا شرمندہ ہے، تم بلاتے رہے تو چچا پہنچ نہ سکا، اور جب پہنچا تو کچھ کر نہ سکا۔ اس درد کو سمجھیے، امام حسین کہاں کہاں تڑپے ہوں گے، امام کے جملوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد ہے جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا جملہ کہا تھا، علی الدنیا بعدک لفا یا بنیا، اے میرے لال، یہ جملہ کہا ہے امام نے، اے میرے لال تمہارے بعد ابھی دنیا جینے کے قابل نہیں ہے۔ سوچے کہ جوان بیٹا جب حسین علیہ السلام کے سامنے ارے کربلا میں دم توڑ رہا ہوگا، امام پہ کیا گزرا؟ یا جب امام جناب قاسم کے بدن مبارک کو ان کی وصیت کے مطابق امام حسین چھوڑ کے خیمے کی طرف چلے گئے تھے تو کہتے ہیں بیویوں کا بہت برا حال تھا، رو رو کے تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہو رہی تھی۔ جناب امام حسین نے محسوس کیا کہ اگر جناب علی اکبر کو نہ لایا گیا تو خیمے میں کوئی جان، بس جناب امام حسین دوبارہ جب جاتے ہیں جناب علی اکبر کے بدن مبارک کے پاس تو جانتے ہیں کیا جملہ کہتے ہیں،
جب دوبارہ پہنچتے تو اس بیچ اس اسنا میں جناب علی اکبر کے بدن پہ دشمنوں نے اتنے نیزے اور تلوار ماری تھی کہ امام حسین کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا تھا، قتل اللہ قوما قتلوک یا بنی اربا اربا، اے میرے اللہ خدا اس قوم کو تباہ کر دے جس نے تمہیں پور پور میں تبدیل کیا۔ یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام جب جوان کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو کیا جملہ کہا تھا، اے بنی ہاشم علی اکبر کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا، کیوں کہ امام حسین کمزور ہو گئے تھے، کمزور نہیں تھے تو جناب علی اکبر کا جنازہ کیوں نہیں سنبھل رہا تھا، کہا چونکہ بدن پور پور میں تھا، سینہ سنبھالتے تھے تو پیر آویزہ ہو جاتا تھا، پیر کو سنبھالے تو سینہ جھول جاتا تھا۔ یہ وہ درد تھا جو امام حسین کے سینے سے کوئی پوچھے۔ آپ کو جملہ یاد ہے جب امام حسین جناب عباس کے لیے بڑھے اور راستے میں بازوؤں کو دیکھا تو کیا جملہ کہا؟ جملے پہ غور کیجئے گا، یہ سب جملے آپ جانتے ہیں، صرف دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین کا درد کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں الان الان انکسر ظہری، امام نے یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی بلکہ کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی جناب علی اکبر جناب عباس کے بازوؤں کو دیکھنے کے بعد، ارے آنکھوں سے لگانے کے بعد امام کا کہ طلب کا انداز دیکھیے، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور وہ لمحہ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوگا، وہ درد اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جب روز عاشور ایک عمل کی شکل میں آپ انجام دیتے ہیں، کیا انجام دیتے ہیں؟ آپ بھی 7 مرتبہ آگے اور پیچھے ہوتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی طرف جانا ہے، خدایا تیرے ہر رضا پہ راضی ہے۔ یہ جملہ وہ درد بھرا جملہ تھا جو اپنے چشمانے کے لیے جناب امام حسین کربلا میں بلند کر رہا، اتنا تڑپ کے جس حسین نے کربلا کے مراحل گزارے ہوں، عزادار اس حسین کو کتنے بے رحمی سے کربلا میں شہید کیا گیا، اندازہ لگائیں گے آپ۔ مرحوم کے بچوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے والد مرحوم کی ایک عمر ہو گئی تھی، سن کے ایک مراحل ہوتے ہیں، آخر دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، آہستہ آہستہ ہمارا ذہن بننے لگتا ہے۔ آپ کے والد یقیناً دنیا سے گزرے، میں بھائیوں سے کہوں گا آپ کا بھائی گزرا، یقیناً درد ہوگا، یقیناً تڑپ ہوگی، یقیناً چبھن ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مرحوم کے بچوں، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بابا دنیا سے گزرا تو اس کا سر اس کے تن سے جدا تو نہیں تنا، اس کے بدن میں زخم تو نہیں تنا، بدن تیروں سے چھلنی تو نہیں تنا، لیکن آپ کربلا میں یتیم کربلا کو دیکھو کہ جب غش سے آنکھیں کھولی، خدا کسی جوان کو اپنے بابا سے اس طرح نہ ملائے، کیا دیکھا بابا کے سر نوکے نہیں سکتا، باپ کا سر نوکے نیسا پہ اس انداز سے بابا کو دیکھا۔ پھر کیفیت سنیں گے ایک یتیم کو کتنا درد دیا گیا ہے۔ اہل حرم کو جب اسیر بنا کے لے جایا گیا تو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے جنازے پامال سمیس پاک تھے، جہاں شہداء کے جنازے پامال سمیس پاک، عزادار و اچھی طرح سے جانتے ہیں آداب اسلامی ہے، جب کسی کی تشییع جنازہ ہو تو ورثہ کو جنازے سے دور رکھو، خاص طور سے بیٹوں کو حلقوں میں لے لو، تمہارے ملتے رہنے سے ارے اس کا درد غم ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن کہیں جنازے کے قریب ہونے میں کہیں دم نہ توڑ دے، اس حکمت سے بچوں کو دور رکھو۔ لیکن ہائے یتیم کربلا، یتیم کو جب اسیر بنا کے لے جایا گیا وہاں سے گزارا گیا جہاں باپ کا جنازہ، کیا ہے کربلا کی، اس کربلا کی منزل کو سمجھے،
امام حسین کے درد کو سمجھیں. یقیناً اگر آپ کے بابا آپ کو یاد آئے تو کائنات کے باپ حسین ابن علی کو یاد آئے. یقیناً آپ کا درد ہلکا ہوگا. میں بھائیوں سے کہوں گا بھائی کا درد کیسا ہوتا ہے. اگر معرفت ہے محبت ہو تو حسین و عباس کے رشتے سے کوئی غافل نہیں ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو کربلا نے دیا ہے. کربلا نے ہر رشتے کے درد کو ہلکا کیا ہے. کربلا کی یاد کو تازہ کیا. جملہ ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام ایک باپ ہے نا. سجاد علیہ السلام ایک بیٹے ہیں. ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اپنے باپ کو عزت و احترام کے ساتھ اسلام کے جو اصول ہیں اس کے مطابق آخری آرام گاہ تک پہنچائے. کیا یہ جذبہ صرف سجاد کا نہ رہا ہوگا؟ ہمارے ہندوستان میں بھی اگر کسی کا بیٹا آرس کیا جائے اور اس کے انتم سنسکار کرنے ہو تو کچھ لمحے کے لیے ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں. دنیا کی سزاؤں میں اتنی مربتیں تو پائی جاتی ہیں کہ اگر انتم سنسکار ہو آخری رسومات ہو مذہبی اعتبار سے نہ کرنی ہو تو باپ کی میت پر بیٹے کو عارض کر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں رکھی جاتی ہے. لیکن ہارے کربلا کے امام سجاد علیہ السلام ارے بابا کے جنازے سے یوں گزارے گئے. وہ تو بے اجاز امامت آئے. ارے بابا کے جنازے کو دفن کرنا چاہتے ہیں. کیا منظر رہا ہوگا. ایک جوان کی نگاہ سے سوچئے 23 سال کی عمر ہے. بابا کے بدن مبارک کے ٹکڑوں کو امام زین العابدین علیہ السلام چٹائی میں اکٹھا کر رہے ہیں. اکٹھا کر کے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جب مرحوم کو دفن کیا ہوگا دفن کرنے کے بعد قبر میں پانی ڈالا گیا ہوگا. یہ آداب بھی ہے مستحب بھی ہے. کہتے ہیں جب تک یہ قبر میں نمی ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر دارو یہ 10 اہل بیت نے دیا ہے تو کیا چوتھے امام کا دل نہ رہا ہوگا؟ شاید یہی وجہ تھی. بابا کی قبر بند کرنے کے بعد امام بیٹھ گئے آنسو بہانے لگے. محاسن سے آنسو جاری ہے. شاید اسی حکمت کو انجام دے رہے ہو اور اپنی انگشت مبارک سے جملہ لکھتے ہیں ہذا قبر الحسین الذی قتلوا تشان غربتا. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جنہیں عالم غربت نے پیاسا مارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ دار محمد کا ہمارے سے مختص عمل قبول فرما. خدا مرحوم کی مغفرت فرما. خدا ان کے درجات کو بلند کر. خدا ان کے بچوں کو خدا ان کے بھائیوں کو خدا ان کے اعزاء اقارب کو صبر عطا فرما. خدا ہم سب کو اپنے اپنے مرحوم کے لیے نیکی کرنے کی توفیق دے. خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ. خدا جو دنیا سے گزر نہیں جا رحمت و مغفرت میں جگہ کر. خدا جو بیمار ہو جن بیمار دوچار ہو آسموں کا فرش ادا کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خدایا عالم اسلام میں اخوت اسلامی میں قوت عطا فرما. خدایا فرزندان توحید کو ایک پرچم تلے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ علی محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان کا. خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما. خدا ہمارے تمام علماء کرام مہاراج اعظام کی حفاظت فرما. خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبار و انصار میں شمار فرما. آپ حضرت سے التماس کی بار سورہ توحید اور تیمہ سورہ ایک بار سورہ الحمد تیمہ سورہ توحید تلا فرما کر مرحوم محفوظ سید باقر رضا ابن سید باجو سے مرحوم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک. السلام علیکم وعلی امک و اخیک. السلام علیکم وعلی الائمة من بنیک. السلام علیکم یا صاحب دمت الساکبہ. السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبہ.
لقد أصبح كتاب الله فيك موتورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى وفسح الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.